أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، آج ہمارے ساتھ عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد عبدالہادی صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ ہیں، جو جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے سابق صدر بھی رہ چکے ہیں، اور جمعیت اہل حدیث کا ترجمان جو برمنگھم سے نکلتا ہے صراط مستقیم، اس کے آپ ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں۔ اس وقت آپ مجلس القضاء الاسلامی برطانیہ کے صدر ہیں، اور یہ ادارہ سلفی منہج اور سلفی دعوت کے لیے بڑا معروف ہے، جو برطانیہ میں پیدا ہونے والے مسلمانوں کے آئلی مسائل کو یہ ادارہ حل کرتا ہے۔ شیخ محترم کا تعلق ہندوستان کی سرزمین شہر حیدرآباد سے ہے۔ شہر حیدرآباد میں آپ محل فتح دروازہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ شیخ محترم کے والد ماجد ابو العلماء محمد افضل محمدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی علمی خدمات پورے ہندوستان میں اور بالخصوص پورے آندھرا پردیش کے چپے چپے کے اندر قائم ہیں۔ کافی تعلیمی اداروں میں مولانا محترم کا خاندان الحمدللہ سرگردان عمل ہے، اور اس وقت بھی سرگردان عمل ہیں۔ یہ شیخ محترم کا ایک چھوٹا سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ برمنگھم سے ہندوستان کے دورے پر آپ آئے ہوئے تھے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کا ایک خصوصی انٹرویو یہاں پر لیا جائے، تاکہ امت محمدیہ اور بالخصوص سلفی منہج پر چلنے والے تمام افراد کے لیے یہ مشعل راہ ثابت ہو۔ میں اپنی جانب سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی جانب سے شیخ محترم کا استقبال کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اور شیخ محترم سے انشاءاللہ کچھ سوالات ہم آپ کے روبرو پیش کرنے والے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ آج ہمارے درمیان ہیں، الحمدللہ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کچھ سوالات جن کے جوابات امت مسلمہ کے کام آ سکتے ہیں، وہی سوالات انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان 125 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے، جہاں پر مختلف ذات پات اور برادریوں کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ محبت اور نفرت کی فضا بھی یہاں پر پائی جاتی ہے۔ ایسے میں دعوت اللہ کے وسائل کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، کہ ہندوستان میں جو مختلف قسم کے رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں، ان میں دعوت و تبلیغ کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اس کو اگر عمومی انداز کر لیا جائے کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ اس وقت ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، مواصلات اور کمیونیکیشن کی سہولت کی وجہ سے کچھ ایسے ہو گیا ہے کہ جیسے ہم ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں، چاہے وہ مسافت سینکڑوں میل کی ہو یا ہزاروں میل کی ہو۔ ایک دوسری جگہ سے خبریں بعض اوقات چند سیکنڈ کے اندر انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے پہنچ جایا کرتی ہیں۔ تو پہلے کسی زمانے میں یہ پرابلم تھا کہ خبریں بہت دیر سے پہنچتی، آمد و رفت کے ذرائع بھی درست نہیں تھے، تو اس لیے جو ہے بہت بعد میں خبر پہنچتی یا بہت بعد میں لوگوں پر اس کا اثر ہوتا۔ مگر اب جو ہے چند سیکنڈ کے اندر یہ بات ہو جاتی ہے، چاہے انسان کسی بھی گوشے میں رہتا ہو۔ اس لیے ہم کو وسیع تناظر میں دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو۔ دعوت و تبلیغ کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے میں سمجھتا ہوں کہ دو میدان ہیں۔ ایک کا نام آپ اصلاح اور رشد دے سکتے ہیں، جو مسلمانوں کے اندر کیا جانا چاہیے، اور اس کی بھی ضرورت اتنی ہی ہے جتنی غیر مسلموں میں کرنے کی۔ دوسرا حصہ غیر مسلموں کے ساتھ مخصوص ہے، چاہے آپ ہندوستان میں رہیں یا ہندوستان کے باہر، یورپی ممالک، امریکی ممالک، افریقی علاقے اور ایشیا کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر مختلف مذاہب کے ماننے والے پائے جاتے ہیں۔ تو دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے وہ دونوں حصوں میں آپ تقسیم کریں۔ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کس طرح سے کی جائے، اس کا تعلق اصل میں آپ کے مخاطب کے ساتھ ہے کہ کس کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اجتماعی انداز اور ایک ہوتا ہے انفرادی انداز۔ اجتماعی انداز میں تو اسلام کے جو محاسن ہیں، اور خاص طور پر وہ چیزیں جو کامن ٹرم سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی قدر مشترک،
کہ مثلا ایک عیسائی ہے، اس کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان بعض قدر مشترک چیزیں ہیں، ایک ہندو ہے اور ایک مسلمان ہے، اس کے درمیان بعض چیزیں اسی طرح کی قدر مشترک رکھتی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے مذاہب کے ماننے والے ہیں، مثلا اخلاقی ویلیوز، اخلاقی اقدار ایسے ہیں کہ کوئی بھی مذہب و ملت کا ماننے والا اس سے عام طور پر اختلاف نہیں کر سکتا۔ اگر اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ سچ بولیں، آپ دھوکہ بازی نہ کریں، آپ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ پڑوسی کی خدمت کریں، اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، بڑوں کی عزت کریں، بچوں سے پیار کا معاملہ کریں اور تجارت وغیرہ دیانتداری کے ساتھ کریں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا اسلام ہمیں بہت زور کے ساتھ حکم دیتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں واضح ترین اس کے ارشادات موجود ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ غیر مسلم کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کوئی بھی شخص ان کی بھلائی سے، افادیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری دعوت میں گویا انٹری پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہیں، اور انفرادی جو دعوت و تبلیغ کا تعلق ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کا معیار کیا ہے، تاکہ اسی حساب سے ہم تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکیں۔ دوسرا جو گوشہ ہے وہ خود مسلمانوں کا ہے، کہ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد گو کہ وہ مسلمانوں کی طرح سے ایک مسلم خاندان میں پیدا ہوئے، مگر یہ کہ دین اسلام کی تعلیمات نہ ان کے دل میں اتر سکیں، نہ دماغ میں ان کی کوئی جگہ بن سکی، نہ دین اسلام کے محاسن سے وہ واقف ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمان ہیں بھی تو ایک کلچرل قسم کے مسلمان ہیں۔ کلچرل مسلمانوں میں اور وہ لوگ جو دین کو سمجھ کر مسلمان ہوئے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ کلچر یعنی روایات، تہذیب اور علاقائی اثرات سے آدمی متاثر ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا جہاں تک تعلق ہے اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، تو اس لیے ہم کلچر پہ زیادہ زور نہیں دے سکتے بلکہ دین پر زور دینا چاہیے۔ تو بہت سارے مسلمان کلچرل طور پر یعنی تہذیبی اور ثقافتی انداز سے تو مسلمان ہیں، چونکہ خاندان مسلمان تھا، علاقہ مسلمانوں کا تھا، مگر وہ دینی تعلیمات کی روشنی میں اسلام کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے بعض چیزیں خانہ پوری کے طور پر وہ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک یہی دین اسلام ہے، اس سے بڑھ کر وہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ دو ہمارے گویا کے مخاطب ہیں، ایک ان لوگوں کا طبقہ ہے جو مسلمانوں کا ہے لیکن اسلام سے بہت دور ہیں، اور دوسرا طبقہ غیر مسلموں کا ہے، اور اسی حساب سے ہمیں دعوت و تبلیغ کی چیزیں پھیلانا چاہیے۔ اور اس میں جو مین ہمارا فوکس ہونا چاہیے انبیاء کرام کی سنت کے مطابق، کیونکہ دیکھیے دعوت و تبلیغ میں بھی وہی کام جیسے امام مالک نے فرمایا کہ اس امت کے لیے بھی وہی چیزیں مفید ہیں اس امت کے آخری حصے کے لیے جو پہلے حصے کے لیے مفید تھیں، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اس طرح کی ہم کوشش کریں۔ مثلا توحید سے دعوت و تبلیغ کا آغاز ہو، توحید کے اندر اصلاح عقیدہ اگر کوئی مسلمان اس طرح کا ہو اس پر آپ فوکس کریں، زیادہ سے زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کو پیش کریں۔ اسی طرح اگر غیر مسلم بھی ہے تو اس کے لیے بھی عقیدے کی جو بات ہے یعنی اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے ساتھ کوئی مداہنت، تساہل یا سستی نہیں برتی جاتی، ان پر ہم زیادہ سے زیادہ زور دیں۔ بے شک انٹری پوائنٹ کے طور پر آپ اس کو شروع نہ کریں کیونکہ وہ اس کا تعلق ہے کہ کس آدمی سے آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، مگر یہ ہے کہ عقیدے کی جو اہمیت ہے وہ بہرحال ہمارے ذہن میں واضح ہونی چاہیے اور اسی پر ہم زور دیتے ہوئے دوسروں تک اپنی بات پہنچائیں۔ پھر دوسرا جو انداز ہے وہ سنت، کہ سنت کی جو اہمیت ہے اس کی ضرورت کیا ہے۔ سنت کا ایک لمیٹڈ مفہوم ہمارے ذہن میں ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور دیگر بعض ضروری جو احکام ہیں وہ کیسے انجام دیے جائیں، بے شک وہ بھی سنت کے مطابق ہونے چاہیے، مگر سنت کا دائرہ صرف اسی تک محدود نہیں ہوتا بلکہ سنت انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری چال ڈھال، میری ساری چیزیں وہ سنت کے مطابق ہو، اسی میں تبلیغ کا انداز، دعوت کا انداز، اصلاحی جو انداز ہے وہ بھی ہمارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ اس سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ اس وقت دنیا بھر میں اور بعض علاقوں میں خاص طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ دعوت و تبلیغ کے انداز کو غیر مسنون انداز سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی طور پر جب آدمی کرے گا تو اس کے اندر خطرناک ترین نتائج بھی نکل سکتے ہیں جو کہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دین کے نام پر بہت سے کام کرتے ہیں لوگ لیکن دین کا اس سے دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر غیر مسلم حضرات اس کو بہت اچھالتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جو اس طرح کا نمونہ پیش کر رہے ہیں، جبکہ اسلام اس سے بری ہے۔
دوسرا سوال شیخ صاحب یہ ہے کہ جمعیت اہل حدیث ہندوستان کی سب سے قدیم اور اولین تحریکات میں سے ایک تحریک ہے، اور اس تحریک کی نمایاں قربانیاں ہندوستان کی آزادی کے لیے دی گئیں، قوم و ملت کے لیے اور منہج کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دائرۂ کار محدود کیوں ہو گیا، جس کی وجہ سے محتاج تعارف رہ گئی تحریک؟ دیکھیں، اس میں جو ہے نا، یہ جو دلچسپ آپ نے سوال کیا جمعیت اہل حدیث کے حوالے سے، دو چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے دعوت اہل حدیث اور ایک ہے جمعیت اہل حدیث۔ جمعیت اہل حدیث ایک آرگنائزیشن کے طور پر، ایک تنظیم کے طور پر، اور ایک ہے تحریک اہل حدیث دعوت اور منہج کے طور پر۔ دونوں کو ہم خلط ملط کر لیتے ہیں تو بعض اوقات صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ دونوں چیزوں کی حیثیت تھوڑی سی جداگانہ ہے۔ ایک ہے تحریک اہل حدیث اور ایک ہے جمعیت اہل حدیث۔ جمعیت اہل حدیث ایک آرگنائزیشن ہے، ایک تنظیم ہے، اور اس تنظیم کا اصل مقصد یہی ہے کہ دعوت اہل حدیث کو عام کیا جائے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو لوگ جمعیت اہل حدیث کے ممبر نہیں ہیں وہ دعوت اہل حدیث سے خارج ہیں یا وہ منہج اہل حدیث سے خارج ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تنظیم ہے اور تنظیم کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ان تقاضوں سے کوئی متفق ہوگا تو آپ کے ساتھ ہوگا، اور اگر وہ ان تقاضوں پر پورا نہیں اترتا تو وہ اہل حدیث تو رہ سکتا ہے لیکن تنظیم اہل حدیث کا وہ ممبر نہیں ہوگا۔ یہ خلط مبحث جو ہے، اس کی وجہ سے بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ایک شخص دعوت اہل حدیث سے متاثر ہے لیکن بطور تنظیم کے وہ جمعیت کو تسلیم نہیں کرتا یا اس کو پسند نہیں کرتا کسی وجہ سے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ غیر اہل حدیث ہو گیا، اس لیے کہ وہ تنظیمی کسی چیز سے اختلاف رکھتا ہے۔ تو اگر ہم دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے تو بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، لیکن دونوں میں قدر مشترک بھی ہے۔ قدر مشترک اس طرح سے ہے کہ جماعت اہل حدیث کا عموماً رکن اسی آدمی کو بنایا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے جو تحریک اہل حدیث سے متاثر ہو یا اس کو قبول کیا ہوا ہو۔ یہ قدر مشترک کی چیز یہاں پر بن جاتی ہے، لیکن تحریک اہل حدیث وسیع تناظر میں اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو یہ جو آپ نے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ اس وقت اس کا دائرہ محدود کیوں ہے۔ تحریک اہل حدیث دراصل اسلام کی صحیح تصویر کا نام ہے۔ تحریک اہل حدیث کیا ہے؟ قرآن و سنت کا نچوڑ، قرآن و سنت کا خلاصہ۔ تحریک اہل حدیث میں دو باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، ایک یہ ہے کہ قرآن و سنت کو ہم بنیاد بنائیں گے، اور دوسری چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو منہج ہے، جو میتھڈولوجی ہے، اس کے مطابق قرآن کو میں سمجھوں گا سنت کی روشنی میں، اور قرآن و سنت پر میرا عمل ہوگا صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق۔ اگر میں صحابہ کرام کے طریقے کو حذف کر دوں یا ان کو درمیان سے نکال دوں تو قرآن و سنت سے بعض اوقات غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، یا وہ مطلب جو میں نکالنا چاہتا ہوں اس میں کمی اور کوتاہی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے تحریک اہل حدیث کی یہ بنیادی اصول ہیں کہ قرآن و سنت کی جو دعوت ہے وہ صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہم اس کو قبول کریں اور اسی کے مطابق سمجھنے اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ اتنی صاف، پاکیزہ اور شفاف دعوت ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی دین ہے۔ یہ اس کے اندر یہ اتنی وضاحت ہے، کلیئرٹی ہے کہ دنیا بھر میں، یہ صرف ہندوستان کی بات نہیں بلکہ یورپ اور امریکہ میں اس سے کہیں زیادہ، دنیا بھر کے اندر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس جماعت کے حاملین کی تعداد آئے دن بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ اس کا اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ اس میں میرا، آپ کا یا کسی فرد کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت کی اپنی خصوصیت، کیونکہ قرآن و سنت یہ تمام دنیا کے لیے ہیں۔ جب تمام دنیا کے لیے ہیں اور دنیا کو صحیح ڈھنگ سے دنیا کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا جائے گا تو وہ اس کے اندر وہ افادیت محسوس کریں گے۔ اس لیے پڑھا لکھا طبقہ، نوجوان اور جو اس طرح سنجیدہ مزاج رکھنے والے ہوں، ان کی بڑی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات سے وابستہ ہو رہی ہے۔ اس لیے میں آپ کا جو دوسرا جز ہے اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ دعوت اہل حدیث یہ شاید محدود ہے، ایسے نہیں ہے۔ دعوت اہل حدیث پوری قوت کے ساتھ پھیل رہی ہے، اسی لیے مشرق و مغرب میں حتیٰ کہ جو بڑے بڑے غیر مسلم لیڈر اور حکمران ہیں وہ اس وقت جو ہے مخصوص یہ جماعت اہل حدیث، تحریک اہل حدیث، دعوت اہل حدیث، اس کو مختلف انداز سے ذکر کرتے ہیں۔ کبھی اس کو سلفی کا نام دیا جاتا ہے، کبھی وہابی کا نام دیا جاتا ہے، کبھی کچھ نام دیا جاتا ہے۔ ان ناموں کے ذریعے سے اس کو ٹارگٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس پر تنقید بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تنقید خود بتا رہی ہے
کہ یہ دنیا میں پھیلنے والی ایک تیز ترین جماعت ہے۔ باقی رہا جمعیت اہل حدیث، تو میں نے جیسے کہا کہ جمعیت بطور تنظیم کے اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہو سکتی ہے، کیونکہ طریقہ کار جو ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن اور تنظیمی امور، ادارتی امور، اس سے بعض اوقات اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں بھی ہم یہ کہیں گے کہ اگر ایک تنظیم موجود ہے اور وہ اسی منہج کو، اسی دعوت کو آگے پھیلانا چاہتی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے دست و بازو بنیں، اس کے معاون بنیں، اس کے سپورٹر بنیں، تاکہ جو ہے یہ کام منظم اور مرتب انداز سے آگے جا سکے، ورنہ اسی دعوت کے حاملین اگر الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ جائیں گے تو وہ کام کا جو بہتر نتیجہ ہونا چاہیے وہ کم ہو جائے گا، اس لیے وہ پھر محدود ہوگی۔ یہاں پر جو محدودیت ہے وہ اس معنی میں ضرور ہے کہ جمعیت جیسے مؤثر ہونی چاہیے، دعوت جتنی مؤثر ہے ایڈمنسٹریشن اور تنظیمی چیزوں میں جمعیت اتنی مؤثر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کافی اصلاح طلب پہلو ہیں، اور انہی کمزوریوں کی وجہ سے ہندوستان کے اندر یا بعض علاقوں میں اس کو جتنا وزن دینا چاہیے اتنا وزن نہیں دیا جاتا۔ اگر اس کو ہم تنظیمی طور پر بھی مضبوط کریں تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ یہ جو شکایت ہے یہ باقی رہے گی، یہ شکایت انشاءاللہ تعالی دور ہو سکتی ہے۔ شاہ صاحب، ایک تیسری بات یہ ہے کہ موجودہ حالات اور سیاسی نشیب و فراز کا جو ماحول ہمارے پاس بنا ہوا ہے، اس ماحول کے اعتبار سے جمعیت اہل حدیث کو سیاسی اعتبار سے اپنی صلاحیت کو کیا منوانے کی ضرورت نہیں ہے؟ مثال کے طور پر جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلف صالحین میں مولانا داؤد غزنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے کہ مولانا داؤد غزنوی پنجاب کانگریس کے صدر بھی تھے، 2 مرتبہ اسمبلی کے لیے بھی الیکٹ ہوئے، خود مولانا ابوالکلام آزاد کی اتنی عظیم قربانیاں ہیں، تو پھر سیاسی اعتبار سے ہم کیوں پیچھے رہ جائیں گے؟ دیکھیں، سیاسی طور پر جو ہے حالات کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جانا چاہیے، اس میں عمومی قسم کا حکم لگانا میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہوگا۔ جو نام آپ نے لیے یہ ہیں، اس کے علاوہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل سلفی ہیں گجرانوالہ کے، یہ وہ بڑی عظیم الشان شخصیات ہیں جن کی خدمات اور جن کی دعوتی مساعی سے ہند پاک کے لوگ واقف ہیں، اور جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ واقف ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا کس طرح کی قربانیاں پیش کی اور کس طرح سے لوگوں کو جوڑنے کی، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی اور مسلمانوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے جو کچھ انہوں نے محنت اور کوششیں کی ہیں۔ بہت یہ فہرست جو ہے بہت طویل ہے ایسے لوگوں کی، یہ تو چند نام میں نے بطور مثال کے گنائے ہیں، ورنہ اگر ہم تاریخ ہند کا مطالعہ کریں تو خاص طور پر آخری کا جو دور ہے اس میں یہ 1930 سے لے کر 1947 تک کا جو زمانہ ہے اس کے اندر آپ کو ایسے 10-20 نام ملیں گے، اور اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا مشہور و معروف نام ہے کہ انہوں نے جو ہے انگریزوں کے مقابلے میں کس طریقے سے اپنے حقوق منوائے اور اپنے حقوق حاصل کیے، اور حقوق حاصل کرنے کے لیے جو کچھ انہوں نے طریقہ اختیار کیا، جو کچھ انہوں نے کوشش کی، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو یہ جو شخصیات تھیں ہر زمانے میں انہوں نے سیاست کو مناسب مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس لیے سیاست کو استعمال کرنے میں دو رائے تو نہیں ہو سکتی، اس کی افادیت ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ سیاسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاست میں داخل ہوتا ہے عموماً اپنے دامن کو بچانا اس کی جو خاردار جھاڑیاں ہیں اس سے بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ موجودہ سیاست جو ہے اس کے اندر وہ شفافیت باقی نہیں رہی یا بہت کمزور ہو گئی۔ جو اس میں داخل ہوگا کسی نہ کسی اعتبار سے اس کا دامن کہیں نہ کہیں الجھے گا، اور جب دامن آپ الجھائیں گے تو ایک داعی کے لیے جو صاف اور شفاف ہونا چاہیے وہ چیز خراب ہو جائے گی، وہ متاثر ہوگی۔ اسی لیے انبیاء کرام کا اسوہ دیکھیں کہ سب سے پہلے وہ اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا کہ میرے شب و روز تمہارے درمیان گزرے ہیں، تم مجھے کیا پاتے ہو، کس طرح کس روپ میں تم نے مجھے دیکھا ہے؟ تمام لوگوں نے گواہی دی آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کے اندر یہ خصوصیات ہیں، یہ صفات حمیدہ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو پہلے پیش کیے اور اس کے بعد پھر آپ نے دعوتی جو بات کی، اپنے اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو بات کی، تو اس میں ہمارے لیے سنت کا یہ پیغام ہے کہ ایک داعی کی جو زندگی ہے وہ بڑی صاف ستھری ہونی چاہیے،
تاکہ وہ دعوتی جو کام ہے وہ متاثر نہ ہو. لیکن موجودہ سیاست کے اندر عمومی طور پر میں بتا رہا ہوں کہ عمومی طور پر اپنے دامن کو الجھائے بغیر کامیابی حاصل کرنا یہ بہت مشکل ہے، الا یہ کہ آپ کی شخصیت اتنی پروقار اور اتنی وزن رکھنے والی ہو، تب تو شاید اس کے اندر کوئی امکانات ہیں. جیسے مولانا داؤد غزنوی کا رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام لیا کہ آزادی سے پہلے وہ کانگریس کے ایک بہت سرگرم رکن سمجھے جاتے تھے، لیکن آزادی کے بعد جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہوئی وہ پھر مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور پھر مسلم لیگ میں بھی جو ہے وہ صف اول کے قائدین میں شمار ہونے لگے. تو یہ خود ان کی یہ جو چیز ہے یہ بتا رہی ہے کہ جب تک انہوں نے مناسب سمجھا اور جب تک وہ حالات کا تقاضا محسوس کرتے رہے وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ رہے. اور لیکن جب حالات بدل گئے، کیونکہ اب تقسیم ہو گیا اور ہندوستان پاکستان کا وجود جب ہو گیا، تو اس کے بعد میں انہوں نے محسوس کیا کہ اب کانگریس کا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ اب وہ لاہور میں تھے اور وہاں سے جو ہے کانگریس کے اندر رہنا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. لہٰذا اس کے بعد وہ مسلم لیگ کے بہت سرگرم کارکن بنے، بلکہ بڑے اہم جو ہے ان کی ذمہ داریاں دی گئیں، ان کے حوالے کی گئیں بڑی اہم ذمہ داریاں. تو یہ جو سیاست ہے کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتی ہے اور کسی بھی وقت اس میں کوئی بھی جو ہے یو ٹرن ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں اس میں احتیاط کی دعوت دوں گا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں آپ خود کینڈیڈیٹ نہ بنیں، آپ خود کسی جماعت کے اندر شامل نہ ہو موجودہ تناظر میں، اس لیے کہ ہر کوئی جماعت اس وقت ہندوستان کی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مفید خیر خواہ ہے یا یہ خود ہندوستانیوں کے لیے خیر خواہ ہے. تو اس کے اندر ہر جماعت کے اندر خیر و شر کے پہلو موجود ہیں، کچھ خوبیاں ہیں کچھ خرابیاں ہیں، اور بہت ساری جو چیزیں ہیں جو خود ان کے منہج کے، ان کے پروگرام، ان کے کانسٹیٹیوشن، ان کے دستور کے خلاف ہے. اب کسی بھی آپ سیاسی تنظیم کو لے لیں، اس کے اندر بعض چیزیں اصولی طور پر وہ لوگ پسند نہیں کر، یعنی کانسٹیٹیوشن کے حساب سے وہ درست نہیں ہے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ اس دستور کو توڑے بغیر ہم ممبر نہیں بن سکتے، اس دستور کو توڑے بغیر ہم جو ہے آگے نہیں جا سکتے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک کانگریس کا ممبر وہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ میری جماعت کے دستور کے خلاف ہے وہ کام کر رہا ہے، اور لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ اس کے بغیر وہ آگے نہیں جا سکتا. اسی طرح عہدوں کا مسئلہ ہے اور دوسرے مسائل ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ خاردار جھاڑیاں ہیں جس کے اندر جو جائے گا وہ الجھے بغیر رہ نہیں سکتا. نتیجے میں ہماری جو دعوت ہے وہ متاثر ہوگی. اس کے بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے پریشر گروپ جس کو آج کی سیاسی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، اگر ایک پریشر گروپ کے طور پر آپ کام کریں تو شاید اس کا زیادہ فائدہ ہو کہ آپ کا وزن بھی محسوس کریں اور لوگوں کو یہ یقین ہو کہ آپ کا اس سے ذاتی فائدہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ آپ کو اپنے لیے براہ راست سیاسی طور پر خطرہ محسوس نہ کریں، تاکہ آپ کے جو حقوق ہیں یا آپ کی جماعت کے جو حقوق ہیں وہ بھی آپ کو مل سکیں اور اس کی جو منفیات سلبیات ہیں اس سے بھی آپ بچ سکیں. جزاک اللہ شیخ. اصل میں شیخ اس سوال کے تناظر میں ایک بات یہ تھی کہ جہاں پر بھی ہم دعوت توحید کا کام کرتے ہیں تو وہاں جو رکاوٹیں آتی ہیں تو عموماً مبتدئین جو ہے سیاست دانوں کو ہی آگے بڑھا دیتے ہیں اور قانونی اعتبار سے ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے. ایسے وقت میں ہمارے جو ووٹ بینک ہے، جب یہ جو جمہوریت ہے سروں کی سیاست ہے، تو عددی قوت کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے ووٹوں کا بیلنس کیا رہنا چاہیے یہاں پر؟ دیکھیے اس کے اندر جو ہے نا ووٹوں کا جو تناظر ہے وہ آپ کو حقیقت پسندانہ جائزہ لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیثوں کا ووٹ بینک اتنا ہے کہ جس سے کسی کی سیٹ متاثر ہو سکتی ہے، پھر تو آپ اس انداز سے سوچئے. لیکن اہل حدیث اگر پھیلے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک محلے کے اندر تعداد میں بہت ہوں، لیکن جو انتخابی حلقہ ہے اس حلقے کے اندر کتنے اہل حدیث ہیں یہ آپ کو دیکھنا چاہیے، تاکہ جو ہے اس کو وہ جو ایم ایل اے بن رہا ہے یا ایم پی بن رہا ہے وہ یہ محسوس کرے کہ واقعی یہ میرے لیے ووٹ بینک کی حیثیت رکھتے ہیں. کیونکہ سیاستدان جو ہے جب تک اس کو نقصان یا نفع کا اندازہ نہ ہو وہ آپ کا نہ سپورٹ کر سکتا ہے نہ وہ آپ کے اگینسٹ میں جائے گا. مخالف ہوگا وہ یا آپ کی تائید کرے گا، دونوں صورتوں میں وہ اپنا فائدہ سامنے رکھے گا. یہی سیاست ہوتی ہے. مخلص ہو کر سیاست کرنا تو یہ جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہوگا، لیکن اس وقت آپ ایسے لوگوں کو بہت کم دنیا میں دیکھیں گے جو سیاست کے اندر مخلص ہیں. بلکہ اس وقت جو ہے سیاستدان سب سے پہلے، چاہے وہ کسی کا مسئلہ ہو، سب سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ اس میں میرا ذاتی طور پر نفع یا نقصان کیا ہے، میری سیاست کو اس ایشو کی وجہ سے کیا فائدہ ہوگا یا کیا نقصان ہوگا.
اسی حساب سے وہ آپ کی مدد بھی کرے گا یا آپ سے پیچھے بھی رہے گا۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ووٹ بینک میں اتنی قوت ہے تو پھر تو آپ اس ہتھیار کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے، آپ مثلا ایک ہی محلے میں بڑی تعداد میں ہیں لیکن وہ ایک محلے میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک سیاستدان آپ کی وجہ سے متاثر نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اس کو استعمال کرنے کے بجائے زمینی حقائق کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ تو میں نے جیسے کہا پریشر گروپ کی جو بات ہوتی ہے وہ ایک آدمی بھی پریشر ڈیولپ کر سکتا ہے، وہ چاہے ووٹ بینک ہو یا نہ ہو، ایک آدمی کے ذریعے سے بھی اگر وہ مؤثر طریقے سے آواز اٹھا سکے تو اس کی وجہ سے زیادہ اثر ہوگا۔ تو ہم جتنی ہمیں اس کے اندر افادیت کے پہلو ہیں سیاست میں، عملی سیاست میں اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے، اتنا دخل دینا چاہیے اور اس کے بعد اپنا جو منہج ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ اصل جو ہمارا کام ہے دعوت توحید کو عام کرنے کا وہ متاثر نہ ہو۔ شکریہ شیخ صاحب۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہندوستان کا جو مسلمانوں کا ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول کے پیش نظر جو سلفی دعوت کے لیے مسائل ہیں، ان مسائل سے نمٹنے کے لیے جو دوسری تحریکات ہمارے سامنے ہیں جیسے جماعت اسلامی یا تبلیغی جماعت یا اور کوئی تحریکات ہیں جیسے دیوبندی وغیرہ ہیں، کیا ان کے ساتھ ہم دوستی کا اس معیار میں ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے تاکہ کل کے دن ہم ان کے ساتھ کوئی تعاون حاصل کریں؟ دیکھیں، یہ تو آپ نے بہت دلچسپ بات کی کہ جہاں تک تعلق ہے کہ مختلف مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے کا، قطع نظر اس بات کے کہ وہ فقہی طور پر ہم سے کتنا اختلاف کرتے ہیں، میں تو اس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے کو مخصوص نہ کریں، بلکہ تعاون کی جہاں تک بات ہے غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کا ایک اصول ہمارے سامنے ہونا چاہیے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ آپ نیکی اور خیر کے کام میں ایک دوسرے کے معاون بنیں۔ شر اور برائی کا جو کام ہے وہ چاہے مسلمان ہی کیوں نہ کر رہا ہو، آپ اس میں معاون نہ بنیں۔ تو جب ہمارا یہ منہج ہے، جب ہمارا یہ اصول ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں مدینہ طیبہ جب آپ تشریف لاتے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کی بھی تعداد تھی اور مختلف لوگوں کی تھی، مگر ان کے ساتھ آپ نے اگریمنٹ کیے، ان کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے، اور میثاق مدینہ کو اگر آپ دیکھیں گے یہ دنیا کے اندر سب سے پہلے بننے والا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے انسانی تاریخ کے اندر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وجود میں آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ میثاق مدینہ جو مرتب فرمایا اس کے اندر وہاں کے غیر مسلموں کے حقوق متعین کیے گئے، یہودیوں کے جو حقوق ہیں وہ متعین کیے گئے، اس کے رولز اور ریگولیشن اس زمانے کے لحاظ سے اس کے اندر انٹروڈیوس کروایا گیا ان چیزوں کو۔ تو یہ کیا معنی ہے؟ یہ سنت ہمیں بتا رہی ہے کہ حالات اور ضرورت کا تقاضا ہو تو آپ غیر مسلم کے ساتھ بھی مدد کر سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مثلا اگر میں اس محلے میں رہتا ہوں، اس محلے کا ایم پی ایک غیر مسلم ہے، تو کیا وہ غیر مسلم ہونے کی وجہ سے میں اس کا تعاون نہ لوں، یا جو اچھے کام ہیں اس کے اندر میں اس کی سپورٹ نہ کروں؟ یہ تو میرا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو میرا دین تو اتنا وسیع ہے کہ وہ تو اگر ایک غیر مسلم کی کوئی مصیبت ہے تو اس کی مصیبت کو میں اپنی مصیبت سمجھ کر اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ ہماری دین کے اندر وسعت پائی جاتی ہے۔ اب یہ جو مکاتب فکر ہیں فقہی بنیادوں پر یا بعض عقیدے وغیرہ کی بنیاد پر جو اختلافات ہوئے، اگر اس کو اسی تناظر میں ہم دیکھیں کہ آپ چاہے کسی جماعت کے ساتھ یا کسی فرد کے ساتھ، جس کے ساتھ چاہے آپ ملیں، جس کے ساتھ چاہے آپ بیٹھیں، جس کے ساتھ چاہے آپ اپنی گفتگو کریں، لیکن اپنی دعوت کو واضح کرتے ہوئے۔ اگر ایک آدمی کسی بھی جماعت کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اور وہ بیٹھک میں اپنی جو بات ہے وہ صحیح جو قرآن و سنت کی بات ہے وہ واضح کرتا ہے یا اپنا پوائنٹ پیش کرتا ہے، کبھی مشترکہ اجلاس ہوتے ہیں اس میں اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کا پوائنٹ پیش نہیں ہو سکے گا، اور جو اس کا نقصان ہوگا پوری جماعت اٹھائے گی۔ اس کے بجائے آپ جائیں، جو آپ کا پوائنٹ ہے آپ مؤثر، بہتر اور مدلل انداز سے اس کو پیش کریں، تاکہ کم سے کم یہ بات تو آن دی ریکارڈ ہو سکے کہ اہل حدیث کا کیا موقف ہے اس مسئلے کے اندر، ان کا اپنا کیا نظریہ ہے۔ تو اس کے لیے تو آپ کو جانا پڑے گا، اور جب آپ جائیں گے تو اس کے ساتھ مختلف لوگوں کے ساتھ آپ کو روابط بڑھانے پڑیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے آپ کے فائدے میں جاتی ہے، اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے۔ البتہ نقصان دہ پہلو یہ ہے کہ اگر آپ جائیں، اگر وہ شرکیہ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی بدعت ہو رہی ہے، کوئی خلاف اسلام بات ہو رہی ہے اور آپ خاموشی سے تائید کریں، یہ غلط بات ہوگی، یہ آپ کے لیے درست نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر کس لیے آپ جا رہے ہیں، کس طریقے سے اپنی بات پیش کریں گے، یہ ساری چیزیں اس پر منحصر ہیں۔ شیخ صاحب ایک مسئلہ ہمارے سامنے ہے
کہ ہر جماعت کا ایک شورائی نظام ہوتا ہے اور شورا کا حکم خود شریعت اسلامیہ نے دیا ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس بھی ایک شورائی نظام ہے. لیکن ہمارے شورائی نظام میں اور قرآن کے شورائی نظام میں تھوڑا سا ٹکراؤ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس شورا ووٹ بینک کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، جبکہ قرآن اس کے لیے ایک مشاورت کا ایک پہلو نکالا ہے. تو ایسی صورت میں شورا کے لیے کیسے افراد کو منتخب کرنا چاہیے؟ اس کا جو جواب ہے، دوسرا جو سوال آپ نے کیا اسی کے ضمن میں اگر اس کو سمجھا جائے کہ یہ تنظیمی جو خرابیاں یا کمزوریاں ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ ہمارے اندر جو ایڈمنسٹریشن کی جو کمزوریاں ہیں، شورائی کمزوری بھی اسی کا ایک نتیجہ ہے. قرآن و سنت میں شورا کا اپنا ایک طریقہ متعین کیا گیا، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اسی طرح سے اس کو اپنانے کی کوشش کریں، مگر دیکھا یہ گیا کہ عملی میدان میں پوری طرح ان چیزوں کو ہم نہیں اپنا پاتے. اسلامی نظام شورائیت کے اندر جو ہے، جو بنیادی چیز ہے وہ افراد کو گننا نہیں ہے بلکہ اس کی رائے کو تولنا ہے. افراد کو گننے اور رائے کو تولنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایک رائے دینے والا شخص اکیلا ہو اور وہ اکیلے کی رائے بیٹھے ہوئے 10 افراد پر بھی بھاری ہو سکتی ہے ایک ہونے کے باوجود. یہ اسلامی شورا کا نظام ہے کہ ایک آدمی اپنی بات مدلل طور پر پیش کر رہا ہے، اس کی دلائل میں وزن ہے، تو اس لیے کہ وہ صرف اکیلا ہے ہم اس کی بات کو مسترد کر دیں، یہ خلاف اسلام ہوگا. بلکہ ہمیں وہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ایک شخص جو رائے دے رہا ہے اس کی دلیل میں کتنا وزن ہے. تو بعض اوقات 9 کے مقابلے میں وہ ایک کی رائے جو ہے دلیل کی بنیاد پر زیادہ وزنی ہوگی. اسی طرح سے شورا کے اندر ایک اور ضروری چیز بھی ہے، اختصاص کا مسئلہ، اسپیشلائزیشن. یہ دور ویسے اسپیشلائزیشن کا دور ہے. اگر آپ چلے جائیں ہاسپٹل کے اندر، آپ کو اگر دانت میں تکلیف ہے تو آپٹیشین کے پاس نہیں جاتے. اگر آپ آنکھوں کی بیمار ہیں تو آپ جو ہے کارڈیالوجسٹ کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا شعبہ الگ الگ ہے. اگرچہ کہ سارے انسانی جسم سے ہی بحث کر رہے ہیں، چاہے وہ آنکھوں کا ماہر ہو، دانت کا ماہر ہو، دل کا ماہر ہو، سب کا تعلق انسانی جسم کے ساتھ ہے، مگر تخصص اسپیشلائزیشن کا تقاضا ہے کہ آپ کے دل میں چیسٹ انفیکشن ہے، دل کا کوئی پرابلم ہے تو آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور اگر دانت کا کوئی مسئلہ ہے تو ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، آنکھوں کا مسئلہ ہو آپٹیشین کے پاس جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس لیے کہ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر رزلٹ آئے. اسی طرح سے شورا کا مسئلہ بھی ہے. شورا کے اندر جو مشورہ کیا جاتا ہے کسی بھی معاملے میں، اس معاملے کے جو ذمہ دار یا ماہر لوگ ہیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے. اگر آپ جو ہے ایک کوئی بہت اہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ جو ماہر فرد ہے اس کو نظر انداز کر دیں گے تو آپ کی جو شورائیت ہے وہ کھوکھلی رہے گی، کیونکہ آپ ایک مخصوص معاملے میں مشورہ کر رہے ہیں لیکن اس کا ماہر اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو یہ چیز غلط ہو جائے گی. دوسری بات جو شورا کے سلسلے میں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، یہ بھی تنظیمی کمزوری کا ایک نتیجہ ہے کہ میں رائے تو دے رہا ہوں لیکن میں اس کے ساتھ یہ اصرار بھی کرتا ہوں کہ میں جو رائے دوں اسی کو حرف آخر سمجھ کر آپ قبول کریں. اب اگر آپ بھی یہی کہیں گے، دوسرا بھی یہی کہے گا، تیسرا بھی یہی کہے گا، تو اتحاد کہاں سے پیدا ہوگا؟ شورا کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ شورا کا یہ طریقہ ہے کہ آپ دیانتداری سے اپنی رائے دے دیں، مگر یہ توقع نہ کریں کہ میں جو رائے دوں گا اسی پر عمل ہوگا تو میں ساتھ رہوں گا ورنہ میں پیچھے چلا جاؤں گا. تو یہ شورائی تو نہیں ہوئی، یہ استحصال ہے کہ آپ جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ جب میں اپنی رائے دوں گا اس پر عمل ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ میں بائیکاٹ کر دوں گا، اختلاف کر دوں گا. یہ چیز درست نہیں ہے. اور اسی طرح سے ایک اور بات بھی ہے کہ جو امیر ہے، جو ذمہ دار ہے، اس کو بھی چاہیے کہ جو لوگ ماہر ہیں ان سے وہ کھلے ذہن کے ساتھ مشورہ کرے اور اس کے اندر جو رائے زیادہ مضبوط ہے اس کو جگہ دے، بجائے اس کے کہ وہ جو ہے صرف فرد کو دیکھ کر کہ بھئی آپ اتنے وزنی نہیں ہیں، میں آپ کو قبول نہیں کر سکتا یا آپ کو نہیں رائے دینے کا حق دوں گا، یا میری جو رائے ہے اسی کو آپ لوگ قبول کریں. یہ طریقہ بھی درست نہیں ہوگا. وہ بھی کھلے ذہن کے ساتھ بات کرے اور جو چیز بہتر ہے وہ سامنے آئے اور اس کو قبول کریں. اور دیکھیں شورا کا مقصد کیا ہے. دراصل اسلامی نقطہ نظر سے شورا کا مقصد یہ ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر بہتر طریقے کی جو چیز ہے وہ سامنے آ سکے. اور دوسری اس کی افادیت یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ان کا مشورہ بھی شامل ہو سکے. یہ دو اس کے بنیادی مقاصد ہیں. کوئی رکن یہ نہ سمجھے کہ مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے، کیونکہ تنظیموں کی تباہی کے اندر یہ ایک بڑا عنصر ہے کہ آپ کسی بھی رکن کو یہ محسوس کروائیں کہ میں تمہیں نظر انداز کر رہا ہوں. جب آپ اس کو اگنور کریں گے تو پھر اس کا ریئیکشن بھی پیدا ہوگا.
اس لیے جو ہے آپ اس کو اہمیت دیں، چاہے وہ کتنا ہی عام آدمی کیوں نہ ہو، اور کھلے طور پر اگر مشورہ کریں تاکہ جو اچھے سے اچھی بات ہے اس مسئلے میں اس پر عمل کیا جا سکے، تو اس میں وہ تنظیمی جو خرابیاں ہیں اس کا حل ہو سکتا ہے۔ شیخ صاحب ایک سوال مجھے یاد آیا جو ہمارے سیشن میں تو شامل نہیں تھا، لیکن ہمارے پاس شورائی نظام میں ایک بات یہ ہے کہ جو بھی باڈی بنتی ہے اس کا 1/3 حصہ شورا میں لیا جاتا ہے۔ کسی بھی حلقے میں اگر 21 افراد کی باڈی بنے تو 6 یا 7 آدمی کو شورا کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو اختلاف رائے ہوتا ہے اسی بنیاد پر، تو یہ 6 شورا کا جو انتخاب کرنا یہ کیا مناسب ہوگا اصلاح کے لیے؟ دیکھیں اس کا تعلق جو ہے نا مقامی حالات کے ساتھ ہے، اس کو جائز یا ناجائز نہیں بلکہ مقامی حالات کے تناظر میں دیکھنا ضروری ہوگا۔ 6 کی تعین کر لیں یا 11 کی کر لیں یا 12 کی کر لیں، جو بھی ہو اس کے اندر دیکھیں جو میں نے بات پہلے کہی ہے، کوئی آدمی آپ نظر انداز نہ کریں۔ اگر وہ مستقل شورا کا ممبر نہیں بن سکتا لیکن رائے تو آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، مشورہ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، اور جو ذمہ دار ہیں شورا کے علاوہ بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس مخصوص ایشو کے اندر مجھے اور بھی لوگوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے تو ان کو جانا چاہیے، ان کے پاس ان تک پہنچنا چاہیے، گو کہ وہ اس کے ممبر نہ بھی ہوں، تاکہ ہم مختلف لوگوں سے زیادہ لوگوں کے دماغ کو سمجھ سکیں، ان کی دلیل کو جو ہے کھنگال سکیں۔ شیخ صاحب ایک اور ایک مسئلہ ہے کہ سلفی دعوت کو عامت المسلمین، برادران وطن اور حکام تک پہنچانے کے لیے کن زاویوں اور کن خطوط کو ہمیں استعمال کرنا ہوگا؟ دیکھیے یہ جیسے میں نے کہا کہ سلفی دعوت جو ہے وہ قرآن و سنت کی دعوت ہے۔ قرآن و سنت کی دعوت کے لیے سب سے جو بات بتائی گئی قرآن کریم کے اندر وہ ہے حکمت کی بات، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو حکمت اس کے اندر بنیادی فیکٹر ہے کہ آپ کی جو دعوت ہو حکمت، اور حکمت کے اندر ایک جو بہت اہم چیز ہے وہ پریزنٹیشن، کہ آپ اپنی بات کو کس ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں۔ بے شک آپ کے پاس ایک اچھی چیز ہے لیکن اگر آپ کی پریزنٹیشن خراب اور کمزور ہوگی تو اس کا کبھی بھی اچھا نتیجہ نہیں آ سکتا۔ نتیجہ اسی وقت بہتر آئے گا جب کہ آپ کے پیش کرنے کا اسلوب بھی مناسب ہو۔ اسی کو ہم کہتے ہیں جیسے کہا گیا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے کہ وہ بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، اور بصیرت میں علم اور حکمت یہ بنیادی چیز ہے کہ پہلے خود ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، دوسری چیز میں جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہوں اس کا اسلام میں خود مقام کیا ہے، کیا وہ فرائض میں ہے، کیا وہ عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، کیا وہ سنت اور نوافل سے تعلق رکھتی ہے، تاکہ میری بات اسی حساب میں گھومے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک نفل چیز کو فرض کی طرح اہمیت دے کر پیش کریں یا فرض کو گھٹا کر نفل بنا دیں۔ تو وہ چیز کا علم مجھے ہونا چاہیے تاکہ میں جس چیز کو جتنا اس کا استحقاق ہے اتنا ہی دوں، اس سے آگے پیچھے نہ کروں۔ ہمارے ہاں کم علمی کی وجہ سے یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ بعض ایسے مسائل جن کا تعلق جو ہے آپ سمجھیے کہ نفل کے درجے میں آتا ہے، ہم کبھی کبھی اس کو فرض کے برابر قرار دے دیتے ہیں، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز فرض ہوتی ہے ہم اس کو گھٹا کر نفل کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو یہ افراط اور تفریط ہے جو اسلامی مزاج کے خلاف ہے اور دعوت کے لحاظ سے بھی غلط ہوگا۔ اسی طرح سے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ کس کے سامنے اپنی بات پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ اسی حساب سے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اگر آپ ایک پڑھے لکھے آدمی کے سامنے اپنی بات پیش کر رہے ہیں تو اس کا انداز ایک ان پڑھ کے سامنے جو آپ بات کریں گے اس کے انداز سے مختلف ہوگا۔ پھر اس میں ایک مسلمان ہے جو دین کو مانتا ہے اور ایک غیر مسلم ہے جو دین کو یا مذہب کو مانتا ہے اور ایک بالکل نہیں مانتا، دونوں کے درمیان آپ کو فرق کرنا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں بصیرت اور حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ آپ پیش کریں گے تو آپ چاہے غیر مسلموں کے سامنے دین کی بات کریں یا کسی بھی کے سامنے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی افادیت محسوس کی جائے گی۔ اختلاف جو ہے ہر جگہ پایا جاتا ہے اور اختلاف کا بہترین حل قرآن اور سنت ہے۔ سلفی منہج اور اس کے اصول اور مبادی رکھتے ہوئے اگر کوئی انسان اختلاف رائے کر کے طاغوتی نظام کے ذریعے سے اپنے اختلافات کا معاملہ حل کرنا چاہتا ہے اور مقدمہ بازی میں پڑ جاتا ہے تو کیا ایسے افراد کیا جماعت کے لیے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں مستقبل میں؟ یہ بہت ہی آپ نے افسوسناک بات کی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بہت ہی قابل افسوس چیز ہے کہ ایک طرف آپ دعوت و تبلیغ کے میدان میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم منہج سلف کو قبول کر رہے ہیں۔ منہج سلف کا جو طریقہ ہے وہ اختلافی مسائل میں فردوہ الی اللہ والرسول،
کہ وہ تم جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو. یہ منہج ہے ہمارا اور یہ انداز ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے قرآن نے جہاں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ یہ جو ہے تحکیم اور حکم اور فیصل یہ جو کس کو بنائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فرامین اور آپ کی سنتیں. یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. ہمارے اختلافات کو اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جس دعوت کا پرچار کر رہا ہوں اس میں مخلص نہیں ہوں. میرا جب تک فائدہ ہوگا میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہوں گا اور اہل حدیث نقطۂ نظر کو پیش کروں گا، لیکن جب محسوس کروں گا میں کہ اس میں شاید میرا ذاتی فائدہ نہ ہو تو میں اس منہج کے بجائے کوئی اور منہج اختیار کروں گا. تو ایسا جو آدمی ہے اس کو اپنے آپ کو یہ کہنے کا کہ میں جماعت اہل حدیث کا جو قرآن و سنت کی خالص دعوت پیش کرنے والی جماعت ہے اسے پھر غور کرنا چاہیے اپنی نسبت اس جماعت کی طرف کرتے ہوئے. پھر یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ آپ اگر کسی بھی غیر مسلم کے سامنے اپنے کیس کو پیش کرتے ہیں، مثلا مسجد کا کوئی مسئلہ ہے، مسجد کی مختلف مسائل ہیں، بعض چیزیں قانونی ہیں، بعض چیزیں شرعی ہیں، بعض دینی ہیں. اگر کوئی دینی مسئلہ ہو گیا اور آپ جا کر وہ جج کے سامنے پیش کرتے ہیں تو آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ آپ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو منہج ہے قرآن و سنت کا اس کے اندر اس کا حل نہیں ہے موجود، اسی لیے ہم اس کو حل کرنے کے لیے یہاں پر پیش ہوئے ہیں. تو پھر آپ جو دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے، یہ پوری دنیا میں مؤثر دعوت ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر پھیکی پڑ جائیں گی وہاں پر. یہاں اسی لیے یہ گڑبڑ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جب اپنے ذاتی مفادات پر کسی قسم کی ضرب لگتی ہے تو پھر وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو اہمیت نہیں دیتے. اگر یہ رکن جماعت کا انداز ہو اور ایک غیر جماعتی فرد جو جماعت میں شامل نہیں ہے وہ اس جماعت کو قبول نہیں کرتا ہے تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ آپ کو بھی جب چوٹ لگ رہی ہے آپ بھی چھوڑ دیے جماعت کو، آپ بھی منہج کو چھوڑ دیے، آپ بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں. تو اصل طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے جہاں تک ممکن ہو سکا، بعض ایسے ایشوز ہو سکتے ہیں جہاں پر آپ اپنی خواہش کے مطابق یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اگر اس کو حل نہیں کر سکتے، بعض چیزوں کا تعلق زمینی کچھ واقعات کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے، مثلا یہ کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو گیا تو وہاں پر ظاہر ہے کہ آپ کو بعض صورتوں میں پولیس کی مدد کی ضرورت پیش آئے گی. وہ اس میں کوئی غلط نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ کی ایک سیفٹی اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات کوئی اس طرح کے واقعات ہو جائیں تو وہ چیزیں الگ ہیں، لیکن عمومی طور پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حتی الامکان افراد جماعت، اراکین جماعت، ذمہ داران جماعت اور جو اس سے وابستہ ہیں وہ لوگ اگر اپنے جو مسائل ہیں عملی طور پر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. شیخ صاحب اس میں ایک سوال آپ سے ہے کہ دعوت اور ارشاد کے لیے منہج سلف پر قائم ہمارے پاس جمعیت کے علاوہ کچھ اور سوسائٹیاں اور تنظیمیں بھی کام کرتی ہیں، تو یہاں پر ایک معاملہ پیش آ رہا ہے، کیا ان سوسائٹیوں کو تسلیم کیا جائے یا ان کے جو ہے پھیلاؤ کو یا ان کے منہج کو روک دیا جائے؟ دیکھیے اس سوال کا تعلق جو ہے نا وہ سوسائٹی اور تنظیم کے ساتھ ہوگا، تو اس لیے اس میں عمومی جواب کے بجائے یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ کون سی جماعت ہے. اگر کوئی بھی جماعت، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ، کوئی بھی تنظیم اگر اس کا منہج واضح ہے کہ یہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات پیش کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو جو ہے نا اپنا سمجھنا چاہیے، اس کا تعاون کرنا چاہیے، اس کی ہر طرح سے سپورٹ کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی اس لیے کوئی جماعت بنا رہا ہے تاکہ مسلمانوں میں اس کی وجہ سے جو ہے تفرقہ پیدا ہو، انتشار پیدا ہو، تو یہ انتشار کسی بھی صورت میں پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے کیوں بنائی گئی وہ جماعت یا انسٹیٹیوٹ یا ادارہ؟ کیا وہ اتحاد کا ذریعہ ہے یا انتشار کا؟ کیا اس کی وجہ سے خیر پھیل رہا ہے یا شر؟ اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن عمومی بات یہی ہے کہ موجودہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ جماعت، ہر وہ انسٹیٹیوٹ، ہر وہ ادارہ جو مخلصانہ طور پر قرآن و سنت کی بات کو عام کر رہا ہے اسے ہم اپنا سمجھیں اور اس کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے مقابلے میں دیکھیے دراصل کوئی بھی جمعیت یا کوئی بھی تنظیم اگر وہ اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے گا تو یہ انتہائی درجے کی عصبیت ہوگی، اور یہ عصبیت جو ہے اسلامی مزاج کے خلاف ہے کہ اگر آپ خیر کی بات کر رہے ہیں لیکن میرے اسٹیج سے نہیں کر رہے ہیں تو میں آپ کا بائیکاٹ کر دوں. اگر آپ
بہترین بات کر رہے ہیں جو بالکل خالص قرآن و سنت کی بات ہے، میں اس کی تائید اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ جو ہے کوئی جماعت کا لیبل نہیں لگا ہوا ہے، تو یہ چیز جو ہے نا بہت محدودیت کی بات ہے، یہ درست نہیں ہوگا طریقہ، اس کے اندر حزبیت پیدا ہو جائے گی، اور یہ تحزب جو ہے یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ اس لیے اس سے ہمیں بچتے ہوئے اپنے ذہن و دماغ کو وسیع کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا مقصد قرآن و سنت کو پھیلانا، قرآن و سنت کی دعوت کو عام کرنا ہے، یہی رہنا چاہیے، اور حتی الامکان ہم کوشش کریں کہ اتحاد و اتفاق کی جو فضا ہے وہ برقرار رہے۔ شیخ صاحب، اس دن میں آج کی اس نشست کا ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں لاکھوں اہل حدیث یہاں پر ہر صوبے کے اندر رہتے ہیں۔ صوبہ آندھرا پردیش میں 23 اضلاع آتے ہیں جہاں پر الحمدللہ اہل حدیث مساجد ہیں اور جماعتیں ہیں، 400 سے زائد ہماری مساجد آندھرا پردیش میں واقع ہیں، تو یہاں 2 لاکھ سے زائد اہل حدیث یہاں پر رہتے بستے ہیں، ان کے لیے کوئی آپ کا پیغام؟ یہ ساری باتیں میرا اپنا پیغام ہے، صرف اہل حدیث ہی نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے میرا تو پیغام یہ ہے کہ ہم خیر کو سمجھنے والے بنیں اور خیر کو سمجھانے والے بنیں، حق کا جو پیغام ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ جو زمانہ ہے ذرائع مواصلات، ابلاغ و نشریات، کمیونیکیشن، اس کی آسانی اور سہولت کا زمانہ ہے، اس ٹیکنالوجی سے ہم فائدہ اٹھائیں تاکہ لوگوں تک مؤثر انداز سے دین کی جو صحیح بات ہے، قرآن و سنت کی جو صحیح بات ہے وہ گھر گھر تک پہنچ سکے۔ پہلے کسی زمانے میں بہت دور تک مؤثر انداز سے بات کرنے میں، پہنچانے میں بڑی تاخیر ہوتی تھی، بڑی مشکلات ہوتی تھیں، مگر آج کل ٹیکنالوجی کی سہولت کی وجہ سے یہ چیزیں بہت آسان ہو گئیں۔ اس کو مؤثر انداز سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے مفید مقاصد کے لیے۔ اسی طریقے سے ہمارا جو ترکیز ہونی چاہیے، یعنی ہم جو ہے خاص طور پر جو فوکس کریں وہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہے۔ اگر اس کے بجائے ہم شخصیت پرستی میں آ جائیں، افراط و تفریط، غلو اور اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہوں تو یہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ہمیں جذباتیت کے بجائے حقیقت پسند ہونا چاہیے، اور حقیقت پسندی جو ہے انسان کو صحیح نتیجے تک پہنچانے میں بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ شیخ صاحب نے پورے حقائق کے ساتھ ہمارے سوالات کا جواب دیا۔ ہم شیخ صاحب کا دل کی گہرائی سے اپنے تمام ساتھیوں کی جانب سے شکر گزار ہیں، اور شیخ صاحب سے امید کرتے ہیں کہ اس مختصر سفر میں جس طریقے سے آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، آئندہ بھی انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ برابر ملاقات کرتے رہیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ہم شیخ محترم کے شکر گزار ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے اور آپ سے تعدیر سلفی منہج اور دعوت اسلام کی خدمت لیں۔